الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات مرتبہ محبت کے ساتھ عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام محترم بزرگوں، میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار لاتعداد مرتبہ شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں الحمدللہ ہمارا دشمن کچھ دنوں سے ہمارے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتا رہا اور پھر الزامات لگانے کی آڑ میں ہم پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد پاکستانی قوم، پاکستان کی افواج، انہوں نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا۔ اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں۔ پورے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی حمد، تعریف اور شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان جو گزشتہ کچھ دنوں سے غالباً 3 ہفتے ہو چکے ہیں، 4 ہفتے کہ جو پہلگام کے اندر واقعہ ہوا تھا، اس کی آڑ میں وہ ہم پر الزامات لگاتا رہا کہ یہ حملہ پاکستانیوں نے کیا ہے، مسلمانوں نے کیا ہے، وہاں پر ہندوؤں کو مارا ہے، وہاں پر سفارتی اہلکاروں کو مارا ہے، وہاں پر آنے والے گھومنے والے سیاحوں کو مارا ہے۔
شہید کیا، جس کے اندر معصوم بچے بھی تھے، جس کے اندر عورتیں بھی تھیں، جس کے اندر بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اس کے جواب میں پاکستان پھر بھی ان کو سمجھاتا رہا، لیکن وہی بات ہے کہ کتے کی دم کو اگر 100 سال تک بھی سیدھا کیا جائے وہ سیدھی نہیں ہوتی۔ یہی حساب ہمارے اس بے وقوف دشمن کا ہے کہ اس کو جتنا بھی سمجھایا جائے یہ سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دشمن دے تو وہ بھی عقل مند ہونا چاہیے، بے وقوف دشمن نہ ہو، بے سمجھ دشمن اللہ کسی کو نہ دے۔ اس بے وقوف کو بار بار یہ سمجھاتے رہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا، وہ پھر بھی ہم پر الزامات لگاتے رہے اور آخرکار انہوں نے مسجدوں پر حملہ کیا۔ اب مسجد والوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ مدرسوں کا، وہاں پر معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، ان کا کیا قصور تھا کہ جن کو بے گناہ شہید کر دیا گیا؟ پھر الحمدللہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہوئی اور کسی بھی مسلکی اختلافات یا لسانی اختلافات کو چھوڑ کر، قومیت کو چھوڑ کر سب ایک پاکستانی ہو کر ہندوستان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے۔ اور ہماری فوج الحمدللہ جو اتنے بڑے دشمن کے سامنے کہ جس کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ کے قریب ہے اور ہم پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ کے قریب ہے، ہم سے تقریباً 5-6 گنا بڑا ملک، اور پھر اس کی طاقت، اس کے ہتھیار، اس کے پاس جو مشینری ہے وہ بھی ہم سے دگنی ہے، زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں، جن لوگوں کو جذبہ جہاد عطا فرماتے ہیں، تو پھر وہ اسی طرح سے لڑتے ہیں جس طرح سے غزوہ بدر کے اندر 313 کے سامنے 1000 کا لشکر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کو قلیل تعداد کو عطا فرمائی۔ آج بھی الحمدللہ ہم قلیل تعداد میں ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ کیوں؟ کہ ہم نے جو جنگ کی وہ شریعت کے مطابق کی، ہم نے جو جواب دیا وہ دین اسلام کے مطابق جواب دیا، ہم نے جو جوابی کارروائی کی اس کے اندر انہوں نے جو آپریشن نام رکھا تھا، ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، اس کا نام تھا سندور، اور ہم نے جو پاک افواج نے جو آپریشن کا نام رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، سورۃ الصف کی 4تھی آیت مبارکہ ہے، ان اللہ یحب الذین، ترجمہ سماعت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، صفاً سب بستہ ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص، اس طریقے سے کہ گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ہمارے اس آپریشن کا نام بھی رکھا گیا بنیان مرصوص، یعنی سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ پہلے جو زمانے کے اندر دیواریں بنائی جاتی تھی، حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی یاجوج اور ماجوج کے لیے، اس کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب دیوار بنائی گئی تو دیوار کے اندر جو دراڑیں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے تانبے کو پگھلا کر اس کے اندر ڈالا گیا کہ دراڑیں ختم ہو جائیں۔ تو جب کسی دیوار کو بنایا جاتا ہے تو اس کی دراڑوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے زمانے میں تانبا پگھلا کر اس کے اندر ڈالا جاتا تھا کہ دراڑیں ختم ہو جائے اور یہ دیوار مضبوط بن جائے۔ تو ہم نے بھی ایک قوم ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربا سجود ہو کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس مشن کا نام رکھا بنیان مرصوص، گویا کہ ہم سب قوم سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور قرآن مجید کی ایک اور سورت ہے سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ یہ مجاہدین کے گھوڑوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا
کہ صبح کے وقت جب دوڑ لگاتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم ہے، یہ جو چنگاری نکالتے ہوئے اٹھتے ہیں، یہ جو دوڑتے ہوئے دوڑ لگاتے ہیں، ان کی قسم۔ تو آج جو اس بنیاد مرصوص مشن کا نام رکھ کر پھر اس کو شروع جو کیا گیا وہ بھی صبح فجر کے وقت سورۃ العادیات کے مطابق، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، جب خیبر کو فتح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تو صبح کے وقت فجر کی نماز اول وقت میں پڑھائی، اندھیرے کے اندر ہی فجر کی نماز پڑھائی، اور پھر فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کی اور پھر ان کے اوپر حملہ کیا۔ اسی طرح سے افواج پاکستان نے بھی فجر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کر کے بسم اللہ پڑھ کر اس مشن کو شروع کیا گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہ کامیابیاں تھا؟ جب ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ کو شامل حال رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جس کام کی ابتدا ہو پھر انشاءاللہ وہ کام پورا ہو کر رہتا ہے، پھر اس کام کی کامیابی کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، پہلگام کا جو واقعہ ہوا پاکستان انکار کرتا رہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اس کی تفتیش کروائی جائے، اس کی انکوائری کروائی جائے، لیکن وہ بار بار الزام لگاتے رہے، تم نے ہمارے 20 لوگ مارے، 26 لوگ مارے، بار بار الزام لگاتے رہے، تعداد کو بتا رہے کہ اتنے لوگ مار دیے، اتنا ظلم کر دیا۔ اب مزے کی بات، جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی پھر ان کی سب کی بولتی بند ہو گئی، اب وہ اپنے جو نقصان پہلے زیادہ بتا رہے تھے اب اپنا نقصان ہی بھول گئے کہ ہم نقصان ہی نہیں بتاتے۔ بتانے کا مزہ تو اب ہے کہ اب بتاؤ کتنا نقصان کیا ہے۔ اب تو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا نقصان کیا ہے، ہم نے تم پر حملہ کیا ہے، ہم نے تمہاری یہ چیزیں ٹیک تباہ کیے ہیں۔ اب وہ اپنے آپ کی عزت بچانے کے لیے، اپنی جو ہے ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ اس بات کو چھپاتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بیوقوفی کی نشانی ہے کہ دشمن ایسا بیوقوف ہے کہ پہلے ہم منع کر رہے تھے کہ ہم نے نہیں کیا تو وہ ارادہ کیا ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، اب بول رہے ہیں کہ نہیں کیا۔ کتنا بیوقوف دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن بھی کسی کو دے تو عقل مند دے۔ اور سب سے آخر میں آپ سے گزارش اور بات کہ اب جہاد کی تیاری کر لیں، جہاد کی نیت کریں، جہاد کا ارادہ کریں۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ جو واقعات چل رہے ہیں، فلسطین کے اندر روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کو شہید کیا جا رہا ہے، روزانہ حملے ہو رہے ہیں، اور اس کا اثر پوری دنیا کے اوپر پڑ رہا ہے۔ یمن کے اوپر بھی حملہ ہوا، کیوں؟ یمن نے بھی ساتھ دیا ان کا۔ شام والوں کے اوپر بھی زمین تنگ کر دی گئی کیونکہ شام والے بھی ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے۔ لبنان کے اوپر بھی حملے کیے گئے کیونکہ لبنان بھی یہودیوں کے خلاف کھڑے ہوتے تھے۔ اور آج جو ہمارے خلاف ہمارا دشمن کھڑا ہوا ہے ہندوستان، یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کی پشت پر امریکہ بھی موجود ہے، اسرائیل اور یہودی بھی موجود ہے۔ گویا کہ یہ جنگ صرف انڈیا اور پاکستان کی نہیں بلکہ یہ جنگ مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہے، کہ جس طرح فلسطین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا ہندوستان، اسی طرح سے ہندوستان کا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل اور امریکہ۔ وہ کس وجہ سے کہ ان سب کی جو دشمنی ہے وہ صرف اور صرف مسلمان سے، یہ ملک کی دشمنی نہیں ہے، یہ صرف اسلام اور دین اور مسلمان کی دشمنی کے اندر۔ تو ہمیں بھی اب غفلت سے نکل جانا چاہیے، ہمیں بھی تیاری کر لینی چاہیے، ارادہ کر لیں، اور ارادے کے لیے تیاری ضروری ہے کہ اپنے جسم کو ایسا بنائیں کہ جنگی حالات کے اندر ہم اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ برداشت کر سکیں، تکالیفوں کو برداشت کر سکیں، ایسے حالات پیدا ہوں کہ اگر ہمیں بھوکا رہنا پڑے تو ہم بھوکے رہ سکیں، پیاسا رہنا پڑے تو پیاسے رہ سکیں، کئی دن تک جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر ہم وقت گزارنے والے بنیں۔ اسی طرح سے اپنے جسم کو تھکائیں، ورزش کریں،
آج ہم موبائل کے اندر تو 2-2 4-4 گھنٹے لگا دیتے ہیں، لیکن 10 منٹ 15 منٹ کے لیے کوئی شخص بھاگ کے لیے نہیں نکلتا، کوئی شخص نمازوں کو ادا کرنے کے لیے نہیں آتا اور فضول وقت اپنے موبائل کو دے دیتا ہے۔ تو اپنا وقت جہاد کے ارادے کے لیے ان کاموں کے اندر خرچ کریں کہ میں انشاءاللہ اپنے جسم کو ورزش کے ساتھ مضبوط بناؤں گا، میں اپنے جسم کو بھوکا پیاسا رکھ کر جہاد کے لیے اس کو تیار کروں گا۔ میری ایک بات یاد رکھیں، انشاءاللہ منبر رسول پر کہہ رہا ہوں، اگر اس حالت کے اندر کے جہاد کا ارادہ کرتے ہوئے آپ یہ کام کر رہے تھے، اگر آپ کو موت آ گئی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدین کے اندر اٹھائیں کہ جس طرح سے کوئی حافظ قرآن بننے کے لیے نیت کرتا ہے، نکلتا ہے، عالم بننے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر عالموں کے ساتھ، حافظوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی جہاد کے لیے اپنے جسم کو تیار کر رہا ہو، اسی حالت کے اندر، اس نیت کے اندر وہ انتقال کر جائے تو انشاءاللہ اس کا حشر مجاہدین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔